اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب میں 5 اگست تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. تمام مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں اور صرف لاہور ہی نہیں بلکہ پنجاب کے چھوٹے بڑے کئی شہروں میں اب جو تاجر برادری ہے انہوں نے اس لاک ڈاؤن کو مسترد کر دیا. جی جناب بڑے بڑے بینرز آویزاں کر دی گئے ہیں کہ ہم چاند رات تک کھلیں، اور اس کی وجہ سے جو پولیس ہے وہ پکڑ دھکڑ بھی کر رہی ہے اور احتجاج بھی ہو رہے ہیں تاجروں کی جانب سے. کئی مقامات پر دکانیں سیل کی گئی ہیں لیکن کہیں تاجر ڈٹ چکے ہیں. اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری آل پاکستان ٹریڈرز الائنس نعیم میر صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائے گا کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے 9 دن کے لیے لاک ڈاؤن جو کیا گیا ہے، کیا اس میں تاجر برادری کو حکومت نے آن بورڈ نہیں لیا تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کا یک طرفہ فیصلہ تھا اور کسی بھی سطح پر ہماری کسی بھی تنظیم کو اس میں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا، اور ہماری کسی ایک تنظیم نے بھی اس لاک ڈاؤن کو انڈوز نہیں کیا. ہم نے یونینیمسلی اس لاک ڈاؤن کو مسترد کیا ہے اور یہ بڑا مضحکہ خیز قسم کا اچانک لاک ڈاؤن تھا. آپ مجھے صرف اتنی بات آپ سمجھا دیں کہ کیا کرونا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فون کر کے یہ بتایا تھا کہ وہ دیگر تمام صوبوں سے کوچ کر کے پنجاب میں آ رہا ہے اور پنجاب پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور اپنی تیاری کر لو؟ ہم تو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پنجاب کے تاجروں کے ساتھ یہ انتقامی کارروائی کی گئی ہے اور کیوں کی گئی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ پنجاب کی معیشت کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں. پنجاب کے تاجروں کو جو دکانوں پہ ہونا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، آج سڑکوں پر ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ ایک ملک ہے اور ایک ملک میں تاجروں کے لیے 2 قانون کیوں ہیں؟ آج پنجاب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تاجروں کو کاروبار 5 اگست تک بند کروانا ہے، تو دوسری طرف سندھ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تاجروں کے کاروبار کرنے کی ٹائمنگ کو رات 7 بجے سے بڑھا کے 11 بجے کر دیا ہے. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ہمیں کرونا کہیں نظر نہیں آ رہا، اس میں ہمیں وفاق اور صوبوں کی سیاست نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا. مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں سے کسی نے کنسلٹ کیا ہے یا آپ لوگوں نے کسی حکومتی شخصیت کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، یا ابھی تک بات صرف دھرنوں پہ اور مظاہروں تک ہی محدود ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم سراپا احتجاج ہیں اور ہم سے کوئی ایک بندہ، کوئی ایک ذمہ دار فرد بھی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹی وی ٹاک شوز میں ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں لیکچر دیتے ہیں، ہمیں درس دیتے ہیں، ہمارے مسائل کا ادراک نہیں کرتے، ہمارے مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر ہمیں اس طرح درس دے رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی دودھ پیتے بچے ہیں اور یہ ہم پر جو ہیں پروفیسر لگے ہوئے ہیں. اور بھائی، آپ کو آپ کی پروفیسری سے اتنا پیار ہے تو جائیں کسی کالج یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دیں. آپ کو ہمارے مسائل کا ادراک نہیں ہے. ہم گراؤنڈ پر بیٹھے ہیں، ہم زمینی حقائق سے آگاہ ہیں، آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. نعیم میر صاحب، ایک بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی عید پر کاروبار کھولا گیا اور تاجر برادری کا بڑا بھرپور موقف تھا کہ جی آپ کاروبار کھولیں. ہم پوچھتے رہے اگر اموات ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کسی نے اموات کی ذمہ داری قبول نہیں کی. لیکن چھوٹی عید کے بعد کورونا کی ویو آئی، ہزاروں جانیں اس میں ضائع ہوئی. اگر اب ایسا لگتا ہے، حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس وقت کاروبار کو کھولا گیا تو لوگ عید کی شاپنگ کے لیے نکلیں گے اور ایک بار پھر کورونا ویو متوقع ہے، تو کیا تاجر برادری کوئی قربانی دینے کو تیار ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے یہ بھی سراسر غلط موقف ہے. پہلی بات تو یہ کہ کرونا وائرس کی جو ایک نیچرل پیک آنی تھی وہ ان دنوں میں آنی تھی جب چھوٹی عید تھی. پوری دنیا ہمیں یہی بتا رہی تھی، طب کے ماہرین بھی یہی بتا رہے تھے. تو اس کی وجہ تاجروں کا بزنس کرنا ہی صرف نہیں، تاجروں کے بزنس کرنے سے اس میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا، لیکن وہ ایک نیچرل پیک تھی. اور اس کے لیے دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر واقعی کرونا ہی کو لے کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آج تو کرونا بہت نیچے آ گیا، آپ کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تاجر برادری نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجروں نے نکلے شاپنگ کرنے کے لیے. اور ابھی بھی ایسے ہے کیونکہ جو آخری چند روز ہیں جس میں لوگ سب سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا، یہاں پہ تاجر برادری کی ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کی کیونکہ مارکیٹس بہت عرصے سے بند تھی. لیکن اب صورتحال میں دیکھا کہ جو پہلی عید کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ ڈیتھ ٹولز کتنا بڑا ہے، تو یہی خدشہ ہے کہ دوسری عید کے بعد بھی نہ بڑھے. اچھا، یہ کہہ دیجیے گا کہ جیسے ابھی آپ کی
کی دکانیں سیل کی جا رہی ہیں. تو آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ لوگوں نے بھی اپنا احتجاج جاری رکھا ہوا ہے, آپ لوگوں کی دکانیں بھی سیل ہو رہی ہیں, پھر آگے جا کے زیادہ کوئی کام خراب ہو گیا تو گرفتاری بھی عمل میں آنا اگر شروع ہوگی, تو آپ لوگوں کی جانب سے کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں, ہم بالکل اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک بھی چلائیں گے. ہمیں انہوں نے گرفتار کرنا ہے, 100 دفعہ کر لیں, کیونکہ یہ ظلم اور جبر پر مبنی فیصلہ ہے. عید کی بات آپ کر رہی ہیں میری بہنا, عید تو جو ہے باقی صوبوں میں بھی ہوئی تھی اور باقی صوبوں میں بھی ہو رہی ہے. یہ اکیلا پنجاب ہی ہے جہاں پر عید کو بنیاد بنا کر, اس کی شاپنگ کو بنیاد بنا کر آپ کرونا کے SOPs اپلائی کر رہے ہیں اور دکانیں بند کر رہے ہیں. ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہم احتجاج کریں گے, احتجاج کرتے رہیں گے. ہمیں پتہ ہے یہ حکومت تاجر دشمن ہے, اور عید کے بعد ہم تاجر دشمن حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے اور ہر اس تحریک کا حصہ بن جائیں گے جس تحریک کو حکومت کو گرانے کے لیے چلائی جائے گی. ہم ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ نعیم میر موجود تھے جو کہ ایک تاجر رہنما ہیں, اور وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے اور ہمارا کاروبار روکا گیا تو ہم حکومت مخالف تحریک کا حصہ بن جائیں. لیکن جب آپ نے دیکھا جب وہ احتجاج کرے تھے تو کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. تو جب SOPs پہ آپ عمل درآمد نہیں کروا سکیں گے, آپ اگر احتجاج بھی کر رہے ہیں تو آپ بھول گئے کہ کرونا ایگزسٹ بھی کرتا ہے اور آپ نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا, تو کیسے یہ لوگ SOPs کو امپلیمنٹ آگے کروائیں گے اگر مارکیٹس کھول دی گئی اور لوگ آنا شروع ہوئے؟ کیونکہ لوگ تو شاپنگ کریں گے, پر SOPs پہ عمل درآمد کرانے کا ان کی بھی رسپانسبلٹی